الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میاں سفید محمد صاحب، برادرم عارف شیرازی منتظم اعلیٰ جمعیت طلباء عربیہ اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، موجودہ پاکستان اور آپ کی ذمہ داریاں، اگر میں اس کو مختصراً بیان کروں تو دو حصے ہیں۔ پہلے ایک نظر موجودہ پاکستان پر ڈالنا ضروری ہے اور پھر اس کے حوالے سے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان اس پاکستان سے بالکل مختلف ہے جو 1947 میں موجود ہوا تھا، وجود میں آیا۔ جسمانی طور پر بھی اور معنوی اور روحانی طور پر۔ یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے جس کا خواب دیکھ کر بر صغیر ہند پاکستان کے مسلمانوں نے خاک و خون کے دریا سے گزر کر پاکستان کا وجود وقت ہے۔ جسمانی طور پر اپنے وجود کے لحاظ سے جو پاکستان 1947 میں تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا، اور اب اس کا آدھا حصہ ہے جو پاکستان کے نام سے اس پر موجود ہے۔ اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ، بلکہ اکثریتی حصہ پاکستان سے الگ ہوا۔ جس گھر کے دو حصے ہو جائیں وہ خود اپنی جگہ پر اس بات کی علامت ہے کہ وہ شدید انتشار اور مسائل سے دوچار ہے۔ معنوی طور پر جب پاکستان وجود میں آیا تو عزائم اور امیدوں کے جو خزانے لوگوں کے دلوں میں موجود تھے، منزلوں کی طرف پیش رفت کے لیے جو ہمتیں اور حوصلے تھے، جو جذبے اور آرزوئیں قوم کے دلوں میں موجود تھی، وہ آج ناپید۔ ان کی جگہ ایک مایوسی ہے، ایک قنوطیت ہے، ایک بے ہمتی ہے اور ایک بے حوصلگی ہے جس کا راج ہے۔ جو پاکستان وجود میں آیا وہ خود کوئی ایسی شے نہیں تھا جو کہ ہم بنانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت عزائم بلند تھے اور امنگیں توانا تھیں اور بازو اور دلوں میں قوت تھی۔ آج آپ ادھر چلے جائیں، میں نے اس کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کا حوالہ دیا ہے۔ لوگ سنجیدگی سے پوچھتے ہیں، ان کو پوچھنے کا حق ہے، اس لیے کہ ماضی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیا پاکستان سلامت رہے؟ اندر اور باہر کے لوگ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں
کہ اس پاکستان کا سلامت رہنا ناممکن نہیں تو بڑا مشکل ہے، اور جس پاکستان کا ہم نے خواب دیکھا تھا کہ یہ ملت اسلامیہ کی امنگوں کا ترجمان ہوگا، اس کا مظہر ہوگا، جہاں زندگی اس تہذیب اور ثقافت، اس کی عقیدے اور ایمان اور اس نظام کے مطابق تشکیل پائے گی جو بحیثیت مسلمان ہمارا اسلام ہے۔ وہ منزل آج قریب نہیں بلکہ اور دور نظر آتی ہے، اور اگر ہم مانوی طور پہ دیکھیں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ ملک جو ہمارے لیے کشتی کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ہم سب مسافر کے طور پہ سوار ہیں، اور جس کو جو حادثہ پیش آئے گا اس کے ہم برابر کے شریک ہوں گے، یہ کشتی ایک ایسے بھور میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کا تختہ تختہ ہل رہا ہے۔ جو لوگ کے اخلاقی، دینی، ایمانی طور پہ اپنے آپ کو بلند اور پاکیزہ حصے سے متعلق سمجھتے ہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ نچلے حصے کے لوگ، تو نچلے سے مطلب طبقاتی نچلا پن نہیں ہے، معاشی اور مادی نچلا پن بھی نہیں ہے، علمی نچلا پن بھی نہیں ہے، بلکہ اخلاقی اور ایمانی طور پر جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کشتی میں چھیڑتے ہیں۔ پانی اندر آ رہا ہے، کشتی پانی سے بھر رہی ہے، جو کشتی پانی سے بھر جائے اس کی سلامتی محفوظ ہو جاتی ہے، خطرے میں پڑ جاتی ہے، بلکہ وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے سمندر کی نظر ہوتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت اس وقت ہمارے ملک کی۔ یہ نچلا طبقہ، اس میں ان مناصب پر فائز لوگ بھی ہیں کہ جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مناصب، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایک لائن مین ہو یا میٹر پڑھنے والا ہو یا سڑک پہ کھڑا ہوا کانسٹیبل ہو یا وہ پٹواری ہو تو جو زمین کی حدود بندی کرتا ہے، ہر شخص، ان کی بہت بڑی تعداد کشتی میں چھید کرنے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ قانون نام کی چیز کتابوں میں پائی جاتی ہے، لیکن قانون کی پابندی سے ہر ایک اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے۔ صدر ریاست بھی قانون توڑتے ہیں، کمانڈر ان چیف بھی قانون توڑتے ہیں، وزیر اعظم بھی قانون توڑتے ہیں، سول سروینٹس بھی قانون توڑتے ہیں، تو قانون کے محافظ اور قانون کے نگراں اور قانون کو نافذ کرنے والے ادارے بھی قانون توڑتے ہیں۔ قانون شکنی اس ملک کا عام رواج ہے، اور قانون کی پابندی ایک استثناء ہے جو بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ سیاسی طور پر یہ ملک اتنا غیر مستحکم ہے کہ آج نصف صدی کے عرصے میں کسی حکومت کے بارے میں یہ اعتبار نہیں ہوتا کہ وہ قائم رہے گی اور اپنے مقام پر فرائض کو انجام دے۔ پچھلے 5-6 سال میں 3 انتخابات ہمارے سامنے، اور وہ حکومتیں کہ جو بظاہر بڑی مستحکم رہی ہیں
جو کہ قوت اور اسلحہ کے بل پر قائم ہوئی، وہ جب رخصت ہوئی تو ملک کو مزید مستحکم کر کے رخصت ہوئی۔ مولوی کے الفاظ میں گویا کہ مین ہول پر گٹر پر ایک ڈھکن رکھا ہوا تھا اور 5-5 سال جو اندر گند اور سڑان جمع ہوتی رہی وہ لوگ دیکھ نہیں سکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ رخصت ہوئے وہ منظر عام پہ آ گئے۔ پہلی 10 سالہ جبری حکومت رخصت ہوئی تو تحفے میں ملک کی تقسیم اور پیپلز پارٹی کی حکومت، دو چیزوں کا تحفہ دے دی گئی۔ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا اور پاکستان کی باغ دور پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں۔ دوسری حکومت رخصت ہوئی تو 6 سال میں مسلسل ایک زلزلے کا عالم ملک کے سیاسی نظام پر طاری، معاشی طور پر گرانی، بے روزگاری کمر توڑے دے رہی ہے، اور پہلے ہی دن سے جس گداگری کو پاکستان نے شیوا بنایا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان بننے کے 2 مہینے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا سفیر واشنگٹن خیرات کی درخواست لے کر $2000 بلین۔ اس زمانے میں تو اتنی بڑی رقم تھی کہ اس کے ملنے کا خواب بھی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بدلے یقین دلایا گیا کہ آپ کے جو مفادات ہیں اس علاقے میں ہم ان کے محافظ ہیں، آپ کے جو سامراجی بین الاقوامی عزائم ہیں ہم ان کی تکمیل کا ذریعہ بنیں۔ جب آدمی وہ فہرست پڑھتا ہے جو امداد کے آئٹمز کی دی گئی تھی، سر شرم سے جھک جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سپاہیوں کی تنخواہیں بھی امداد کے طور پر امریکہ سے طلب کی۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ پاکستان جس بے سر و سامانی اور قسم پرسی کے عالم میں وجود میں آیا، اس میں شاید باہر سے امداد لینا ضروری ہوتا، لیکن امداد لینے والوں نے، خیرات لینے والوں نے امداد کے نام پر اس ملک کی آزادی کو آزاد ہوتے ہی گروی اور رہن رکھ دیا بیرونی قوتوں کے ہاتھ۔ سیاسی طور پر ان کا سفیر یہاں کا وائسرائے کہلانے لگا، اور معاشی طور پر امداد کے سنہرے جال میں ہمارا بال بال بنتا گیا، یہاں تک کہ آج جو کچھ ہم بجٹ میں اپنی قوم سے بڑے بھاری ٹیکس لگا کر وصول کرتے ہیں، اس کا 56% ہم قرضوں کی ادائیگی میں واپس کرتے ہیں۔ اگر ہم 56% حصہ بجٹ کا شروع سے خود ترقیات پہ لگاتے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا جو ہم نے امداد کے طور پر حاصل، تو یہ بڑھتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ شاید پوری آمدنی دے کر بھی ہماری جان نہیں چھوٹے، اور باقی 37% حصہ ہم اسلحہ اور فوج پر خرچ کرتے ہیں، جس کے سارے احترام کے باوجود یہ حقیقت تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ اپنے ہر سال اپنا پیٹ کاٹ کے، تعلیم کو قربان کر کے، صحت کو قربان کر کے، پائی پائی جوڑ کے ہم جو قوت پالتے رہے ہیں وہ ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے ہونے سے نہیں بچاتے۔ اور وہی پہلے کمانڈر ان چیف سے لے کر آج تک اسی کے سربراہ واشنگٹن کے حج پر جاتے ہیں، اور وہاں کے باب ملتزم سے چمٹ کر امداد کی درخواستیں لے کر امداد لے کر واپس آتے ہیں۔ ہماری نیوکلیئر پالیسی ہو، ہماری کشمیر پالیسی ہو، ہماری افغانستان پالیسی ہو، سب اس کی نظر میں،
اور سر پر ایک تلوار لٹکی رہتی ہے کہ ہاں ابھی ہم نے دہشت گرد قرار تو نہیں دیا، لیکن ہم بڑی گہرائی سے صورتحال کو نظر میں رکھتے ہیں. وی آر کلوزلی واچنگ دا سچویشن. ہر 2 ہفتے بعد 1 مہینے بعد یہ خبر آتی ہے کہ اب دہشت گرد قرار دیا جانے والا ہے، اور ہم کانپ اٹھتے ہیں، ہمارے حکمراں کانپ اٹھتے ہیں. تو پھر اطمینان دلایا جاتا ہے نہیں ابھی نہیں. اس لیے کہ مسلسل خوف میں مبتلا رکھنا یہ تو ٹارچر کا اور تعذیب کا ایک بڑا معروف طریقہ ہے. اپنی مرضی کے کام کرانے کے لیے ہلاک کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ مسلسل خوف اور ڈر کے لرزے میں مبتلا رکھنا. پھر اس کے بعد تو آدمی سب وہ کام کرتا ہے جو کہ کرانے والے کرانا چاہتے ہیں. اندر جو خون ریزی اور جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر اس امت کو جو وصیت فرمائی تھی کہ تمہاری عزتیں اور تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت. اور دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارو. عرب اور ترک ہوں، پنجابی اور بنگالی ہوں، یمن ہو، مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، کبھی حجاج بن یوسف کی طرح حکمرانوں کے ہاتھوں، اور کبھی آپس میں نسلی اور لسانی تفریقوں کے ہاتھوں. جب تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اس کے باوجود زبان، نسل اور رنگ کی خاطر کلمے پڑھنے والے ایک دوسرے کا خون بہانے کے اندر مصروف. ریاستی ادارے بھی، فوج اور پولیس بھی، ڈکٹیٹر اور حکمراں بھی، اور آپس میں عام آدمی بھی. فرقہ واریت کی خاطر خون بہانا بالکل ایک عام رواج بن گیا. اس مرض کی جڑ کی نشاندہی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اتقوا الشح، بخل اور تنبلی اور دنیا کی محبت اور دینے سے انکار اور اعراض اور لینے پر اصرار اور لینے کے اندر پورا اور حق سے زائد دینے کی فکر اور دینے میں کم دینا. جب قالوا علی الناس یستوفون واذا قالوهم او وزنهم یخسرون، یہ سب شحا کے ہیں کہ یہ شحا ہے، اس سے بچو، اس لیے اسی نے تم سے پہلے قوموں اور ملتوں کو ہلاک. یہی شحا ہے جس نے ان کو اس چیز میں مبتلا کر دیا ان سفکوا دماء، کہ وہ اپنے خون بہائیں، اور جو اللہ نے حرمتیں قائم کر دی ہیں عزت جان اور مال کی، ان کو حلال کر دیں. یہ مرض تو رگ رگ ریشے ریشے میں گھس چکا ہے. اس لیے کہ مغرب تو دجال کی یہی جنت لے کر آیا کہ اگر انکار کرو گے تو پستی اور پسماندگی اور افلاس کی جہنم میں جلو گے، اور ہم پر ایمان لاؤ گے تو ہماری ترقی کے نظارے دیکھ لو، موٹروے دیکھ لو، کارخانے دیکھ لو، ٹیلی ویژن دیکھ لو. انگریزی پڑھو گے پہلی جماعت سے تو ترقی نصیب ہوگی، کارخانے بناؤ گے تو معاشی بہبود نصیب ہوگی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ 40 سال کی ترقی کے بعد بھی لوگ ویسے غریب ہیں، ویسے ہی پسماندہ ہیں، ویسے ہی جاہل ہیں. انگریزی پڑھ پڑھ کے بھی ہم نے نہ وہ سائنٹسٹ پیدا کیے، نہ وہ علماء پیدا کیے، نہ وہ فلاسفر پیدا کیے، نہ مفکرین پیدا کیے، مغرب پیدا کر رہے. تعلیم میں بھی افلاس ہے اور مال میں بھی افلاس. تو مغرب نے معاشی ترقی کے کوئی دیوی بنا کر اس کی پرستش، یہ وہ گوشالہ بن گئی سونے کا جو مغرب کے سامری نے گھڑ کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور مسلمان ملت ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اس کے پرستش کے اندر مصروف. معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت بنی اس لیے تھی کہ کارخانے بنائے، مال بنائے، دولت بنائے،
اور جب یہ مال بنانے کی حرص و لالچ اور دینے سے بخل اور کنجوسی اور اعراض جب یہ رگ رگ میں گھس جائے تو پھر یہ باہمی اشتراک اور انتشار اور بستی جب معاشی ترقی ہی حاصل ٹھہری تو پہلے میرا محل بننا چاہیے، میرا کارخانہ بننا چاہیے، پھر شاید میرے محلے کا، میری قوم کا، میری نسل کا، میری رنگ والوں کا۔ قوم کی بات تو بہت دور جا کر کہیں آخری صف میں آتی۔ یہ آپس کی خونریزی، یہ دراصل اس کی جڑ بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ میں نے ایک مختصر نقشہ آپ کے سامنے موجودہ پاکستان رکھنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تن ہمہ داغ داغ شد تم کجا کجا نہم، پورا جسم جو ہے زخموں سے زار و نزار ہے، مرہم کہاں کہاں آدمی رکھتے، کس طرف انگلی اٹھائے کہ یہ اور یہ ذرا بظاہر تو جو اونچے طبقے والے ہیں جس سے ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو متعلق سمجھتے ہیں، وہ ایک مرثیہ پڑھ کے اور قوم کی جہالت کو دو گالیاں دے کر سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو۔ لیکن یہ روش انبیاء کرام علیہ السلام کی روش نہیں تھی۔ ان کی قومیں جس جاہلیت میں مبتلا تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ان میں تو ایک بھی صاحب خیر مشکل سے نظر آتا تھا۔ الیس منکم برجل رشید کی صدا وہ بلند کرتے تھے، ایک بھی آدمی نہیں ہے کہ جو صحیح بات کہنے والا ہو۔ 900 سال کے بعد بھی وما آمن معه الا قلیل کا منظر ہوا کرتا تھا، لیکن وہ تڑپتے تھے، گھلتے تھے، جلتے تھے اس سوچ میں کہ قوم کسی طرح صحیح راستے پر آئے۔ برا بھلا کہہ کر مرثیے پڑھ کر وہ نہیں بیٹھ جایا کرتے۔ کیسا آسا، جب آخری گھڑی بھی آ جاتی تھی عذاب کی تو کہتے تھے میں نے تو نصیحت کا حق ادا کیا، کوشش کی، کیا افسوس کروں، کیسے روتے ہوئے رخصت ہوا کرتے تھے۔ یہ قوم کا انجام۔ تو قوم کو برا بھلا کہنے سے ہماری آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ مرثیہ پڑھنے سے، جس طرح میں نے 20 منٹ لگائے ہیں مرثیہ پڑھنے، یہ ہمارا فرض اس سے ادا نہیں ہوتا۔ یہ تو حالت کا احساس، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اور جن کے پاس دین کی فہم ہے، دین کا علم ہے، جنہوں نے دین کے لیے حلف اور عہد کیا ہے، ان سے بڑھ کر کون رائی ہوگا، اور ان سے بڑھ کر کس کو اپنی رعیت کا سوز اور غم اور درد ہونا چاہیے، جن کو گھلنا چاہیے یہاں تک کہ گلا گھٹنے لگے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت حزن کی۔ فلا یحزن کا، یہ اتنا آپ کو غمگین نہ کریں، آپ اپنا گلا نہ گھونٹ لیں ان کے پیچھے، لیکن یہ کیفیت نہ کر لیں جو اس کیفیت کی عکاسی ہے جو حضور کے اوپر تاری۔ آپ جانتے تھے کہ جب میری قوم نے میرا انکار کر دیا اور مجھے نکال باہر کیا تو پھر اس کا مقدر ہلاکت اور تباہی ہے۔ ہم تو اس مقام پر بھی نہیں ہیں۔ تو انبیاء کی خصوصیت ہے کہ ان کو جب قوم رد کر دے تو قوم کا انجام ہلاکت اور تباہی ہو۔ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، دین کی فہم، اور سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری گردن پکڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے وہ جن کے پاس علم ہو، اور وہ جو اس کو نہ پہنچائیں، اور وہ جو اس کا حق ادا نہ کریں، اور جس کا اس نے سب سے عہد لیا ہے لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کو پہنچاؤ گے، اس کو بیان کرو گے۔ ان کے بارے میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ
لَهُمُ الْبَاقِيَةُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. کہ قرآن مجید نے اس امت کو اس منصب پہ فائز کر کے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تصویر بھی سامنے رکھے. اور سب سے بڑھ کر یہ تو ہماری امانت، آپ کی امانت ہے، اور ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ یہ قوم جو گھل رہی ہے، مٹ رہی ہے، تباہی کے کنارے لگی ہے، کشتی جس کا تختہ تختہ اس طوفان نے ہلا رکھا ہے، اس کی سلامتی کے لیے ہمیں اور اپنا حق اور اپنا فرض ادا کریں. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ ایک ایک زخم کے اوپر مرہم رکھنے جائیں گے تو ایک آپ تھوڑے کو علاج کریں گے، دوسرا نکل کھڑا ہوگا. اور 40-45 سال سے ہم یہی منظر دیکھ رہے ہیں. مدعی آتے ہیں اصلاح کے، مدعی آتے ہیں حالات کو بہتر کرنے کے، قوم کی قسمت سنوارنے کے لیے جاتے ہیں تو قوم کی قسمت اور بگڑی ہوئی ہوتی ہے. تو دراصل تو ہمیں جڑ پر پہنچنا چاہیے، اور جڑ جو ہے وہ امراض کی، وہ دلوں میں، فی قلوبہم مرض، دلوں میں مرض ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ سب جو ملک کو بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، سب جو چھید کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب ملک کے خزانے میں سوراخ کر رہے ہیں، جو ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں خود دیکھتے ہیں. آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں، ان کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن دل اندھے ہو گئے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اور یہ دلوں کی کا اندھا پن اس لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ کی حوث میں، اور نہ دینا، روک کے رکھنا، جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، اور حق نہ ادا کرنا. سیاست میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے، رواداری کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرے دل کی تنگی، بخل ہے، کنجوسی ہے. جب دل کھلتا ہے تو مال و دولت بھی آدمی دونوں ہاتھوں سے دیتا ہے، اور پھر غصے اور نفرت اور انتقام کے طوفان بھی دل کے اندر سما جاتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دونوں ساتھ ساتھ ہیں پہلو وقت. یہ نہیں کہ آدمی سخی ہو اور دل کا تنگ ہو، غصہ معاف نہ کرے، انتقام نہ لے، لیکن یہاں تو دونوں طرح کی کنجوسی اور بخل چھایا ہوا ہے. اس کی چربی نے جو آنکھوں، دل کی آنکھوں کے سامنے چھا گئی ہے، اس نے دلوں کا انداز. تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم دلوں کو جگائیں، دلوں کو بیدار کریں، دلوں کی بستی کو آباد کریں، ان میں خدا کی محبت پیدا کریں، تو دنیا سے بے نیازی پیدا کریں. اس کے بغیر اب اس قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم چاہیں کہ اوپر سے کچھ لیپ پوت کے یہ قوم صحیح راہ پہ آ جائے تو نہیں آئے گی. دل کے اوپر جو تالے پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ اگر کھولیں گے ایمان کی، خدا کی محبت کی کنجی سے، تو پھر تو اس قوم میں بے پناہ قوت کے ذخائر اور خزانے موجود ہیں، اور یہ کام ہمارے آپ کو کرنے کا. اگر آپ 1000 بار کہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ کرو یا نہ کرو، جن کے دل سخت ہو چکے پتھر کی طرح، پتھروں میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور پتھروں میں سے پانی رستا ہے، اور پتھر بھی گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، لیکن یہ دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت. یہ دل کیوں سخت ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. قرآن نے صاف بیان کر
वाज भी होते हैं, दर्द भी होते हैं, नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, दुआएं भी मांगी जाती हैं, लेकिन पानी नहीं निकलता, क्योंकि दिल तो पत्थर की तरह था। और ये एक ही नुस्खा है, जब कौम अफराद के सामने किसी चीज की मोहब्बत आ जाए, मकसद आ जाए, तो उसके बाद हर चीज ठीक हो जाती है। और वाज नसीहत और सिर्फ इल्म से, इल्म बहुत जरूरी है, लेकिन इल्म तो शैतान के पास भी बहुत है, इल्म तो मुस्तशरिकीन के पास भी इस्लाम का बहुत है। इल्म बड़ा जरूरी है, लेकिन इल्म के साथ ये दिल की बेदारी भी जरूरी है। इल्म बर्तन में नहीं, मार बुगत। दिल की सुन्नत में लग जाए तो फिर वो यार बन जाता है, फिर वो दोस्त होता है। जिस इल्म की अमानत आपके पास, ये इल्म खुद की नफ्स ही जमानत नहीं है। बड़े बड़े उलमा गुजर गए हैं जिनके दिल सख्त से कुछ नहीं कर सके, कौम को नहीं दे सके। तो दरअसल जैसा इकबाल ने कहा, जिंदगी रा बका अज़मुद्दास, कारवानश रा दरा अज़मुद्दास। कौम की जिंदगी अगर बाकी रहती है तो मकसद से वाबस्तगी, मकसद से मोहब्बत, मकसद से लगन। जब हम कौम को उस मकसद के लिए बेदार कर देंगे, उससे लगा देंगे, उससे वो चिमट जाएगी, जो मकसद के अल्लाह के अहद के वास्ते से, हवाले से हमारे ऊपर आयद होता है, तो फिर इसकी जिंदगी को बका मिलेगी, कश्ती थम जाएगी। ये एक पतवा, ये एक लंगर जो है इस मकसद के साथ बांधने से कश्ती थम जाएगी, इसका तख्ता तख्ता हिलना बंद हो जाएगा और उसके बाद ये आगे बढ़ेगी। कारवाना दरा अज़मुद्दास। तो कुछ न कर सकें तो कम से कम ये आरजू अपने दिलों के अंदर भी रखें और दूसरों के दिलों के अंदर भी पैदा करें। इसकी जुस्तजू और सही में लगे रहें। जिंदगी दर जुस्तजू पोशीदास, असलेऊ दर आरजू पोशीदास। जिंदगी तो इसी में है कि आदमी इसी की जुस्तजू में है, ये कर जाए, ये काम कर जाए, इस मकसद तक पहुंच जाए, इसमें लगी रहे और इसी की आरजू दिल में सुलगती रहे। आरजू रा दर दिल खुद जिंदादार ता नगरदद मुस्तफा के तो मदार। कम से कम इस आरजू का चिराग तो दिल में जलाए रखो, इस आरजू को तो दिल में सुलगने दो। अगर ये भी खत्म हो गई तो फिर तो ये सब जो मट्टी के, मुट्ठी भर मट्टी के जिस्म बने हुए हैं, ये चलते फिरते कब्रें बन गए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से मुखातिब होकर कहा करते थे कि तुम्हारी मिसाल उन कब्रों की तरह है जिनको बाहर तो सफेदी कर दी गई है, खुलिए वज़ा कता कलाम सब आप देख लें, अमीर तख्तों से लेकर नीचे तक बाहर से तो सफेदी कर दी गई है, अंदर गंदगी और मुर्दा हड्डियां और खून और पीप जमा। तो ये दरअसल जिम्मेदारी है। यही मैंने बहुत लंबी फहरिस्त आपके सामने नहीं पेश की, यही करने का काम है और इसी में आज के पाकिस्तान की बका और निजात है। अल्लाह ताला मुझे आपसे पहले इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।